السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرور جہاں آبادی کے بارے میں، جن کی جو پیدائش ہے وہ 1873 میں اور جو وفات ہے وہ 1910 میں ہوئی۔ 1910 میں جو ہے وہ بتائیں گے آپ لوگوں کی کس کی جو ہے وہ وفات جو ہے وہ 1910 میں ہوئی تھی۔ آپ لوگ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا 1910 میں کس کی وفات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کو میں لاسٹ میں بتاتی ہوں، تب تک آپ لوگ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا 1910 میں۔ نام ہے ان کا درگاہ سہائی تھا، پہلے بہجت اور پھر سرور تخلص اختیار کیا تھا۔ ان کا نام جو ہے وہ ان کا نام امپورٹنٹ ہے۔ ان کا نام پوچھا جاتا ہے کہ سرور جہاں آبادی کا اصل نام کیا تھا، تو درگاہ سہائی، پہلے کیا کرتے تھے بہجت اور پھر سرور تخلص اختیار کیا تھا۔ سرور محفوظ سنبت 1929 مطابق 1873 میں جہان آباد ضلع پیلی بھیت میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پر؟ جہان آباد میں، پیلی بھیت، اتر پردیش میں۔ سرور کا جو انتقال ہے وہ 3 دسمبر 1910 میں پیلی بھیت میں 37 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ 1910 میں جو ہے وہ محمد حسین آزاد کی جو ہے وہ وفات 1910 میں ہوئی تھی، جن کی پیدائش 1830 میں ہوئی تھی اور جن کی وفات جو ہے وہ 1910 میں ہوئی تھی آزاد کی۔ ٹھیک ہے، سرور کے جو والد کا نام ہے وہ حکیم پیارے لال تھا اور جو ہے دادا کا منشی کشن لال۔ سرور کی شادی شنکر دیوی سے 17 سال کی عمر میں 1890 میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1890 عیسوی۔ اور 1890 میں بات کریں تو 1890 میں بتائیے کس کی پیدائش ہوئی تھی؟ 1890 میں 1890 میں جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہ جگر مراد آبادی، جگر کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 1890 میں ہوئی تھی۔ سرور کی بیوی جو ہے وہ 1900 عیسوی میں اور لڑکا 1908 میں جو ہے وہ فوت ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، کب؟ 1908 عیسوی میں۔ اگر 1908 کی بات کریں تو 1908 میں بھی کس کی پیدائش ہوئی تھی؟ تو یہ آپ لوگ کامنٹ کر کے بتائیں گے کہ 1908 میں کس کی پیدائش ہوئی تھی۔ 2 لوگوں کی پیدائش ہے 1908 کی، آپ لوگ بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، بیوی اور بیٹے کی وفات کے بعد سرور نے شراب نوشی شروع کر دی تھی، جس کے آخر دم تک رہے۔ سرور جو ہے وہ 14 سال کی عمر سے جب وہ 5ویں جماعت میں تھے تو شعر کہنے لگے تھے۔ سرور اپنے کلام پر منشی کرامت حسین بہار سے جو ہے وہ اصلاح دیتے تھے۔ جب نزا کے عالم نے ملازم نے پانی دیا تو سرور نے برجستہ یہ شعر کہا: بجائے میں دیا پانی کا ایک گلاس مجھے، سمجھ لیا میرے ساقی نے بدحواس مجھے۔ سرور کا جو کلام ہے وہ 1899 ہی سے ہندوستان کے معروف ادبی رسائل میں جو ہے وہ شائع ہونے لگا تھا۔ سرور کے کلام ادیب الہ آباد، مخزن لاہور، زمانہ کانپور، زبان دہلی، تنویر اشراق کلکتہ میں چھپتے تھے۔ سرور کے کلام میں کا لفظ اس کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ بظاہر ان کا تقیہ کلام معلوم ہوتا ہے۔ سرور پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اردو میں وطن کے لیے ماں کا تصور اور مقدس نام جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ یہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے کیا کیا تھا؟ ماں کا تصور اور مقدس نام جو ہے پیش کیا تھا۔ سرور نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا ہے۔ آریہ سماجی لیڈر پنڈت لیکھارام آریہ کے قتل حادثہ پر سرور نے خون ناحق اور نرنگے قلب لکھا تھا۔ خون ناحق کے سربرق پر سرور نے اپنے کو بیانو یزدانی میرٹھی کا شاگرد لکھا تھا، جس سے یزدانی نے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا۔ سرور رسالہ زمانہ کانپور کے ایک عرصے تک مدیر رہے تھے۔ منشی پریم چند، منشی نوبت رائے نظر لکھنوی اور منشی دیا نارائن نگم ایڈیٹر زمانہ کانپور سے سرور کے ذاتی مراسم تھے۔ سرور نے اپنی نظم جمنا میں اسے برج کی پاک دامن اور مقدس ناجنین کی خطابوں سے پکارا ہے۔ جمنا میں، ٹھیک ہے، سرور جہاں آبادی کے جو ہیں وہ کاننا میں۔
شعری جو مضمون ہیں وہ ہیں جامع شرور، پہلا مضمون ہے 1991 میں انڈین پریس الہ آباد سے، اس میں 80 نظمیں ہیں اور 14 روائیاں ہیں۔ سرور نے خود ہی ترتیب دیا تھا۔ خم خانہ شرور 1911 میں جمانہ پریس کانپور سے، اس میں 48 نظمیں ہیں، اس میں ان نظموں کو شامل کیا گیا جو جمانہ کانپور میں شائع ہوئی تھیں۔ خم خانہ شرور، اس مجموعے میں جامع شرور اور خم خانہ شرور دونوں مجموعے کی نظمیں جمع کی گئی ہیں۔ اسے قاضی محمد غوث فضا حیدرآبادی نے 1930 میں جو ہے وہ شائع کیا تھا۔ شرور کی اہم مشہور نظمیں تو خاک وطن، عروج حب وطن، حب وطن، حسرت و وطن، چشمہ وطن، یاد و وطن، سرزمین وطن، مادر ہند، شیبان عروجی نے رنگ زمانہ، قومی نور، چتوڑ کی گزشتہ عظمت، رویائے اکبر، پدمنی کی چتا، سیتا جی، کریا بازاری، مہاراجہ دشرت کی بے قراری، جمنا گنگا، پریاگ کا سنگم، ستی، نور جہاں کا مزار، حسرت و دیدار، اجل رشیدہ کی تمنا، یارنن عدم لکشمی جی، وید مقدس، دیوار کہن، حسرت و شباب، اندوئے غربت، مرغان قفس، یاد طفلی، گل و بلبل کا فسانہ، ماتم آرزو، مرغوز یاد، مرغابی ترانہ، خواب، بچہ اور حلال، مطالعہ کتب کا زار ہستی، امید اور طفلی، موسم سرما کا آخری گلاب، کوئل، بیر بوٹی، جن خشک خوب شواتی دنیا، ادائے شرم، سال گزشتہ، فلک اگزری، نابینا پھول والی، بچپن کی یاد، دامن اور ہنس سوچو، بیوگی، نیچرل شاعری، ترانہ ہے وحدت، پھولوں کا کنج، کلیجے کا داغ، میرا ساغر آسمان ہے، لالا شہرا شفق، نسیم شہر، گل مزار، گل خزاں دیدہ، اوشو برسغاد، نوروز، سارس کا جوڑا، شمع و پروانہ، نلو مسینتی، بھونرے کی بے قراری، دل بے قرار سو جا، داغ کے پھول، نوح وفات، سومی، رام تیرتھ، سیون داغ، باج گشت۔ سرور کی دیگر دو تصانیف ہیں وہ ہیں مثنوی سوجو جگر، نالۂ خون چکا، نستر ماتم، دشنۂ کلک سون، مظلوم ڈرامہ، وصال ناول ہے، ہنگامہ محشر یہ بھی ناول ہے۔ سرور جہاں آبادی کے متعلق مختلف قول ہیں وہ ہیں یہ ہیں۔ سرور جہاں آبادی کے جو مرثیے ہیں ہمارے ادب میں ابدی مقام حاصل کر چکے ہیں، یہ کس کا قول ہے تو وزیر آقا کا قول ہے۔ سرور اردو کا واحد شاعر ہے جو ہمارا قومی شاعر کہلانے کا مستحق ہے، یہ رام بابو سکسینہ کا قول ہے۔ شکبۂ الفاظ اور موزونی تراکیب کے اعتبار سے سرور بعض اوقات ان بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے جہاں ہمارے مرثیہ نگار شعراء میں سے بہت کم افراد پہنچ پاتے ہیں، یہ صلاح الدین احمد کا قول ہے۔ سرور اردو کے ایسے بلند پایہ شاعر تھے جن کا لاجواب نظمیں اردو رسالوں کی زیبائش ہوا کرتی تھی، یہ حسرت موہانی کا قول ہے۔ سرور ان شاعروں میں سے تھے جنہوں نے موجودہ دور کی شاعری کی طرح ڈھالنے میں حصہ لیا تھا اور جن کی خدمات کو اردو زبان کبھی فراموش نہیں کر سکتی، یہ نیاز فتح پوری کا۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔